अस्सलाम वालेकुम, फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में क्या है, मजमून है या नाविल है, अफसाना है, क्या है? मजमून है। मजमून को क्या बोलते हैं? मजमून को हिंदी में क्या बोलते हैं? निबंध। इंग्लिश में इसे। और इसी तरह जो मजमून ये कहता है, लिखा गया है और 4th चैप्टर में जिसको शुमार किया गया है, जगह दी गई है, उसका नाम क्या है? इंशाइया। क्या है? इंशाइया क्या है? इसकी तारीफ मैं आपको आखिर में बतलाऊंगा कि इंशाइया की तारीफ क्या है। ये टाइटल है इंशाइया, और ये नाविल है या अफसाना है या मजमून है? क्या है? मजमून है। अगर सवाल में ये दे दिया जाए कि इंशाइया क्या है, ये मंदरजा झेल में सही का चिन्ह करें, तो आपको सवाल में ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा अफसाना, नाविल, मरसिया, और उसी तरह दे देगा मजमून। तो आपको मजमून सेलेक्ट करना है। इसी तरह इंशाइया क्या है, किसका लिखा हुआ है? तो ये वजीर आगा। तो कहीं मुसन्निफ पूछ लेगा, कहीं उसका जो है मजमून पूछ लेगा, कहीं जाकर के आपको उसका जो टाइटल यूज हुआ है लेसन के शुरू में जो लिखा हुआ होता है बोल्ड करके, वो पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है ये वजीर आगा इसका मुसन्निफ है, लेखक है, रचनाकार है। ठीक है, अब चलते हैं, पढ़ लेते हैं इंशाइया क्या है। इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि हम उस मुसन्निफ के बारे में पढ़ लेते हैं, लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सवालात पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, लेखक के बारे में पूछा जाता है, उसकी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ज़िंदगी कहाँ बसर की। इसी तरह उनके वालिद साहब का नाम क्या है, उनकी किताबें कौन कौन सी है, वो गज़ल के ज़्यादा गज़ल में उसको या और दीगर सब्जेक्ट में जो रुचि होती है वो सब भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को कि नक्काद भी थे, वजीर आगा नक्काद थे, शायर थे, इंशाइया निगार थे। नक्काद किसको बोलते हैं? नक्काद यानी किसी भी चीज़ के खड़े खोटे को पहचानने वाला जो होता है, जिसके अंदर ये एबिलिटी और क्वालिटी होती है कि वो किसी चीज़ के अच्छी खूबी को और उसकी कमी को खोज लेता हो, हासिल कर लेता हो, उसको बोलते हैं नक्काद। यूँ समझिए इसको, नक्काद क्या बोलते हैं? नक्काद किससे बना है? तनकीद से बना है। तनकीद से क्या, तनकीद से एक लफ्ज़ बना है तनकीद निगार। तनकीद निगार यानी जो नक्काद होता है उसको तनकीद निगार भी कहते हैं, और जो काम होता है उसको तनकीद निगारी भी बोलते हैं। तो इसका नक्काद का क्या होता है? नक्काद का आलोचक यानी जो किसी भी चीज़ के किसी भी फील्ड में उतार दिया जाए और वह उस फील्ड के खड़े खोटे को पहचान लेता हो, अच्छी और कमी चीज़ जो उसके अंदर हो उसको पहचान लेता हो, तो उसको बोलते हैं आलोचक। और इसी तरह तनकीद, इसको बोलते हैं आलोचना। यानी आलोचना में सिर्फ किसी की बुराई तलाश करना ये नहीं होता है, इसके अंदर ये दोनों सिफत, कमी और बेशी, इसी तरह जो उसके अंदर खड़ा खोटा होता है, कमी और बेशी होती है, उसको पहचान लेने वाले नक्काद होते हैं। ठीक है, शायर तो आप लोग जानते ही हैं, किसको बोलते हैं? शायर जो शेर व शायरी करता है उसको शायर बोलते हैं। इंशाइया निगार, इंशाइया देखिए यहाँ पे है, इसके बारे में मैं आखिर में आपको बतलाऊंगा। पैदाइश कब हुई इनकी? वजीर आगा की 1922 ईस्वी में पैदा हुए हैं ये। और कहाँ पैदा हुए हैं? पाकिस्तान के सरगोधा के वजीर कोट में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के सरगोधा वजीर कोट में वजीर आगा की पैदाइश कितने ईस्वी को हुई है? 1922 ईस्वी को हुई है। इनकी तालीम के बारे में पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में PhD किए हैं। कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से कौन सब्जेक्ट से? उर्दू अदब से PhD की है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। उर्दू अदब में कौन कौन सी इसके जो है ये है किताबें हैं? उर्दू अदब में इनकी कौन कौन सी किताबें हैं वो आपके सामने है कि तंज़ो मिजाह और उर्दू शायरी का मिजाह, 2 किताबें हो गई। एक ये है, दूसरा ये है। तीसरी किताब है ये है कि नज़्म जदीद की करवट है। इसी तरह चौथी किताब है तख्लीकी अमल। 5वीं किताब है
تنقید اور مجلسی تنقید، تنقید اور مجلسی تنقید. دیکھیے آپ کو آپشن میں یہ کوئی ایک کتاب کا نام اٹھا کر کے دے دے گا، آپ کو پوچھے گا، یہ سوال میں یہ دے دے گا کہ تخلیقی عمل کس کی کتاب ہے، اور اسی طرح نظم جدید کی کروٹ یہ کس کی کتاب ہے. تو آپ کو وہاں آپشن میں دیا ہوگا ڈپٹی نذیر احمد، وزیر آغا سید سلیمان ندوی، اور اسی طرح سعادت حسن منٹو. اگر آپ کو رائٹ آنسر معلوم ہوگا تب جا کر کے آپ بآسانی وہاں پر کلک کر پائیں گے، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کا دھیان بھٹک جائے گا. اس کے زد میں آ کر کے جو آپ کو کلیئرلی کنفرم ہے کہ یہ رائٹ ہے وہاں پر بھی آپ بھول جائیں گے. اس لیے آپ محنت سے اور لگن سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور جس رائٹر اور جس مطلب کہ اسے کے بارے میں یا مضمون کے بارے میں جس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بالکل دلچسپی اور دماغ کو حاضر رکھ کر کے پڑھیے. دیکھیے جو بھی قیمتی پوائنٹ ہے، جو بھی آئی ہے، میں اس کو یہاں پر لکھ کر کے آپ کو بتلا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کتاب کھول کر کے ملاتے جائیے اور پڑھتے جائیے، اور جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی جگہ ہے یہاں سے دیکھ کر کے آپ اپنی کتابوں یہ کر لیجئے، بعد میں ایک نوٹ بنا کر کے آپ اس کو ریوائز کرتے رہیے. ٹھیک ہے، چلیے مضامین کے مجموعے ان کے کچھ ہے. کون سا مضامین ہے؟ ایک وہ ہے تنقید اور احتساب، دوسرا ہے نئے تناظر. کیا ہے؟ نئے تناظر. تیسرا ہے معنی اور تناظر. تیسرا ہے معنی اور تناظر. اور اس کے ایک مشہور طویل نظم ہے، ایک مشہور طویل نظم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آدھی صدی کے بعد. دے دے گا آپ کو، پوچھ لے گا آدھی صدی کے بعد، آدھی صدی کے بعد یہ کس کا لکھا ہوا ہے. تو آپ کو دو باتیں ذہن رکھیں، یہ تو یہ کہ آدھی صدی کے بعد یہ ایک نظم ہے اور طویل، مشہور طویل ہے، یہ بہت طویل ہے، اور یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ وزیر آغا کا لکھا ہوا ہے. ایک کلیات بھی ہے اس کا، ایک کلیات ہے، کلیات کا نام کیا ہے؟ لفظوں کی چھاگل، لفظوں کی چھاگل. یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، انشائیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے چوری سے یاری تک. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو پھنسا سکتا ہے سوال کر کے کہ چوری سے یاری تک یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے، کیا ہے؟ اور دوسری بات یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کنارہ، دوسرا کنارہ، یہ دونوں یاد رکھنا ہے کہ یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر اور اس میں دونوں ہم آپ کو یہ سمجھاتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ کیا ہے؟ بھائی انشائیہ کیا ہے؟ اگر دو مضمون ہے لیکن انشائیہ بھی ایک فن ہے. ٹھیک ہے، جیسے مضمون کے اندر یہ آیا ہے، مضمون کے اندر یہ آیا ہے، اگر کسی کی خوبی، تعریف، توصیف، کمی بیشی، جو بھی چیز ایک پیج میں اگر لکھ دیں گے تو وہ ہو جائے گا مضمون. لیکن اگر وہاں لکھیں گے آپ کہ انشائیہ کسی ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے کسی بھی چیز، جیسے قلم لے لیں گے، قلم کے بارے میں لکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مضمون ہوگا. لیکن کیا ہوگا؟ مضمون ہوگا. اب ہم جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کا بھی ایک الگ کیٹیگری ہوتا ہے. جیسے کہ انشائیہ کو لے لیتے ہیں، انشائیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اخیر میں لے جا کر کے ایسی پوزیشن پہ چھوڑ دینا جیسے اس کے بارے میں کوئی باتیں کمی رہ جاتا ہو. جیسے کہ آپ ایگزامپل کے طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ باہوبلی نے کٹپا کو کیوں مارا، یہ پتہ نہیں چل پایا. تو یہ جو ہے ایک فن ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انشائیہ کے اندر جو اخیر میں بات پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ یہ اس سے کیا چیز حاصل ہونی تھی، یہ کیا چیز ہونا چاہیے تھا، اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا ہو. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے، آگے چلتے ہیں، ہم انشائیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. چلیے یہاں ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں. دیکھیے انشائیہ ایک نثری صنف ہے. انشائیہ ایک نثری صنف ہے، یعنی وہ نظم، غزل، مرثیہ، دوہا وغیرہ اس کی کیٹیگری کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نثر ہوتا ہے، یعنی مضمون کے طور پر لکھا جاتا ہے. اور یہ ایک خوبی تو یہ آ گئی کہ انشائیہ ایک نثری صنف ہے، اس کی تعریف. اور دوسرا کہ غیر رسمی طریقہ کار ہی انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے ممیز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، چھانٹتی ہے. یعنی غیر رسمی طریقہ کار ہی انشائیہ کا دوسری اصناف کے ادب سے ممیز کرتی ہے، الگ کرتی ہے. دیکھیے یہ اس کی تعریف ہو گئی انشائیہ کی. اب اس کے بارے میں کچھ ان کی خوبی دی گئی یہاں پر پہ،
آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. تازگی نمبر 1 تازگی. نمبر 1 تازگی. دیکھیے مطلب ایسا مضمون جو ہے یہ انشائیہ ایسے ٹاپک کو کہتے ہیں جو لیکھک لکھ رہا ہو اس کے بارے میں آڈینس کو معلوم نہ ہو. تازگی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی تازہ ہو باسی نہ ہو. لکھنے والے کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ ایسے ٹاپک کا انتخاب کرے, ایسے ٹاپک کو وہ سلیکٹ کرے جس کے بارے میں آڈینس کو پہلے سے معلوم نہ ہو. تازگی کا مطلب یہ ہے. اور دوسری خصوصیت اس کی ہے انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہوتا ہے. انشائیہ لکھنے والا ویسے آدمی کی طرح ہوتا ہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد گھر پہنچ کر چست لباس اتار کر ڈھیلے ڈھالے لباس پہن لیتا ہو. ڈھیلا ڈھیلا لباس کپڑا جا کر کے پہن لیتا ہو. پہلا ہے تازگی. دوسرا انشائیہ کا خالق یعنی لیکھک اس شخص کی طرح ہے جو دفتر سے چھٹی کے بعد گھر پہنچ کر فوراً چست لباس اتار کر کے وہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن لیتا ہو. اور تیسری, یہ تو دوسری ہو گئی ہے. تیسری خوبی جو ہے اس کی ہے طنز و مزاح. انشائیہ کی اصنافی خوبی ہے یعنی اس میں طنز کستا ہے اور مزاحیہ مذاق کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ چوتھی خوبی جو ہے عدم تکمیل. میں بتلایا تھا ایگزامپل کے طور پر یہ بتلایا تھا کہ باہوبلی کو کٹپا نے کیوں مارا, نہیں پتا چل پایا نا. یعنی اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انشائیہ کے آخر میں آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ بھائی یہ پورے انشائیہ پڑھے, اس کے بارے میں کو پتا ہے لاسٹ میں چلا ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بارے میں پتا چلے ہی نہیں. اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور انشائیہ کی مزید خوبی اختصار ہے یعنی بالکل وہ شارٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو 5 خوبی یاد رکھنی ہے اور اس کی ڈیفینیشن اس کا جو ہے یہ تعریف یاد رکھنی ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی. بائی دا وے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلمس ہو ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھنے میں تو آپ اس کو جو ہے کمنٹ کے مادھیم سے ہم سے رابطہ کر کے سولوشن پراپت کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے, یا اگر ویڈیو کوالٹی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دھندلا سا دکھا رہا ہے, تو آپ وہاں پر ہائی کوالٹی میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں, زوم کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو کوئی فرینڈ ایسے ہیں جو اب تک اردو سے ڈرے ہوئے ہیں, لگ رہا ہوگا ان کو کہ بھائی ہم کیسے تیاری کریں گے, تو آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کی لنک اس تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے آنند اور فائدہ اسی طرح جڑ کر کے ہم سے کچھ سیکھ پائے تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. تھینک یو. السلام علیکم.